دیکھا عجیب بات آپ کو عرض کروں، روزے کی حالت میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو چیزیں ہمارے لیے حلال ہوتی ہیں، روٹین میں حلال ہیں، ہم ان کو چھوڑ دیں۔ کھانا ہمارے لیے حلال ہے، اللہ کی نعمت ہے، پینا حلال ہے، اللہ کی نعمت ہے، جنسی خواہشات اپنی بیوی کے ذریعے جائز ذریعے وہ سارے حلال ہیں، لیکن ذرا غور کریں ہم اللہ کے حکم پر جائز چیزیں چھوڑ بیٹھے ہیں، حلال چیزیں چھوڑ بیٹھے ہیں، جو کھانا ہمارے لیے درست ہیں وہ تو ہم چھوڑ دیں، لیکن کتنی ہماری کم نصیبی ہوگی، بدبختی ہوگی کہ جو چیزیں ویسے بھی حرام ہیں، ہر حال میں حرام ہے، ہم وہ نہ چھوڑیں۔ غیبت کرنا، چغلخوری کرنا، کسی کے اوپر تان کرنا، عیب لگانا، یہ ساری چیزیں یہ عام حالات میں بھی حرام ہیں، روزے میں مزید حرام ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے ایک دفعہ فرمایا، دو بندے بیٹھے ہوئے تھے، حجامہ کر رہے تھے، پچھنا کر رہے تھے، جسے ہمارے یہاں حجامہ لگانا کہتے ہیں، خون نکالتے ہیں، تو روزے کی حالت میں تھے، حجامہ بھی کر رہے تھے، ایک حجامہ کر رہا تھا، دوسرا حجامہ کروا رہا تھا، اور روزے کے دوران وہ ایک بندے کی غیبت بھی کر رہے تھے، کسی کی برائی بھی بیان کر رہے تھے۔ تو حضور نے جب یہ صورتحال دیکھی تو فرمایا افطر الصائم، فرمایا افطر الحاجم والمحجوم، جس نے غیبت کی اس کا بھی روزہ ٹوٹ گیا، اور جس نے غیبت سنی اس کا بھی روزہ ٹوٹ گیا۔ ٹوٹ گیا کا مطلب اب یہ ہے کہ اس کے روزے کا جو ثواب ہے، جو برکات ہیں، جو انوارات ہیں، وہ اس کو حاصل نہیں کر سبھی کہاں، تو صرف وہ بھوکا پیاسا رہنے والی بات ہے، تو اس کے روزے کے ساتھ بڑے احتیاط کے ساتھ گزاریں۔ اچھا، حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو روزہ ہو تو وہ کسی سے ڈرے نہیں، الجھے نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں کرے، حتیٰ کہ اگر کوئی اس سے لڑ بھی پڑے، کوئی نادانی کرنے میں لگ جائے اور اس سے لڑنے پہ آ بھی جائے تو یہ روزہ دار کہے فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، بھائی میرا روزہ ہے، میں نہیں لڑوں گا۔ میں نے پچھلے دن عالم کو سنا، انہوں نے بڑی پیاری بات کی، مجھے اچھی لگی، کہا کہ شریعت تو یہ چاہتی ہے، اللہ کے نبی تو یہ چاہ رہے ہیں کہ تم روزے کی وجہ سے جھگڑے سے بچو، حتیٰ کہ اگر جھگڑا ہونے بھی لگ جائے تو تم روزے کی وجہ سے جھگڑا ختم کر دو، کہو مجھے روزہ ہے۔ اور کہا کہ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم جھگڑا شروع ہی یہ کہہ کر کے کرتے ہیں تجھے پتہ نہیں میرا روزہ ہے، میرے بندے سے بچنا ہے، اگلے سے وہ منہ ماری کرنی ہے، اور پہلا لفظ ہمارا یہی ہوتا ہے، اور مجھ سے نہیں کر، مجھ سے کچھ نہیں کر، مجھے میرا روزہ ہے۔ یہ تو ختم کرنے کا ذریعہ تھا، نہ کہ جھگڑا پیدا کرنے کا ذریعہ تھا۔ اچھا، میں بلوچستان میں تھا ایک دفعہ، تو ایک نوجوان تھا، وہ مذاقی ٹائپ تھا، وہ کہتا تھا کہ میرا اپنے کو جب روزہ ہوتا ہے نا پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے بازار جاتے ہیں جب 3 بندوں سے اپنا لڑ کے آ جانا تو یقین ہے کہ آج ابے کو روزہ ہے۔ یہ روزے کی وجہ سے مزید الجھا ہوا ہے، ہر بندے سے دستوں گرما ہوا ہے، لڑ رہا ہے، چڑچڑا مزاج بنا ہوا ہے۔ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تو صبر کا مہینہ ہے، وہ تو تحمل کا مہینہ ہے، وہ تو برداشت کا سب درس دے رہا ہے، یہ نہیں کہ آپ الجھیں۔ تو اس کے بعد روزہ رکھیں اور روزے کو صحیح بنے ادا کریں، اور اس میں روزے کے وقت، افطاری کے وقت دعا کا اہتمام کریں۔ ہمارے یہاں غفلت کرتے ہیں اور کھانے پینے میں تھوڑا سا کوشش کریں، افطاری کی ساری تیاری پہلے کر لیں۔ یہ بڑی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، بڑا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب وقت ہوتا ہے۔ فرمایا کہ روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوگی، ایک تو اللہ کے یہاں جائے گا، اور دوسرا افطار کے وقت جب خوشی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ افطار کے وقت روزے دار کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اس لیے روزے کے وقت دعاؤں کا اہتمام کریں اور دعا مانگیں، دعا کرنے بخل نہ کریں۔ ہمارے اللہ سے لینے والے ہیں جس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، مانگیں، اپنے لیے مانگیں، گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان، اپنے محلے، پورے ملک، پورے امت، پوری انسانیت کے لیے مانگیں، ہر چیز مانگیں، اللہ کو کچھ فرق نہیں پڑنے والا۔ اللہ نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، اگر ہر بندہ مجھ سے مانگے، ہر بندہ اپنی اپنی زبان میں مجھ سے سوال کرے، ان کا ایک کا سوال دوسرے سے مجھے جو ہے غافل نہیں کر سکتا، اور ایک کی عطا مجھے دوسرے سے دینے سے محروم نہیں کر سکتی، ہر ایک کو میں دوں پھر بھی کمی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ بس یہ روزے کے متعلق میں نے چند معلومات پیش کی ہیں، اور بہت کی جا سکتی ہے، جیسے شروع میں عرض کیا، دوسرے ہم لیتے ہیں قرآن مجید، کیونکہ میں نے شروع میں عرض کیا انشاءاللہ ہم 2 چیزیں لیں گے۔ ایک دوسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ قرآن مجید کا روزے کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ قرآن مجید اترا بھی رمضان المبارک میں ہے، اس کی تلاوت زیادہ ہوتی ہے۔ پرانے بزرگ تو بہت زیادہ کرتے تھے، بڑے بڑے حضرات کی رسالے لکھی ہوئی ہیں، روزانہ کا ختم کر دیتے تھے۔ ہم کمزور ہیں، ہمارے اتنا تو نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا جتنا ہو سکے کریں۔
زیادہ سے زیادہ تلاوت کا اہتمام کریں، اور کچھ یہ بھی کریں، جیسے میں بار بار کر رہتا ہوں، قرآن مجید کی تلاوت بھی ثواب ہے، وہ بھی عبادت ہے، اپنی فضیلت ہے۔ تھوڑا تھوڑا قرآن مجید کو سیکھنے کی بھی کوشش کریں، یعنی بہت سے دوست ایسے ہیں کئی سالوں سے زندگی بھر سے پڑھ رہے ہیں، اگر تلفظ صحیح نہیں ہے اور جو ہے قرآن مجید کا جو پڑھنے کا ایک سادہ طریقہ کار ہے اس کو سیکھنے کی، کسی قاری صاحب سے کسی سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ موٹا موٹا قرآن مجید کا کوئی مستند باقاعدہ کسی اچھا سا ترجمہ لے کر کے قرآن مجید کو سمجھے بھی صحیح کہ میرے رب کا پیغام ہے، وہ مجھے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ بے شک وہ ثواب عبادت کا تلاوت کا الگ ہے، لیکن جو سمجھ کر کے پڑھنے کی فضیلت ہے اور جو پھر سمجھ کر کے اس پہ عمل کرنے کا جو ثواب ہے، یقیناً وہ تلاوت سے بھی بہت زیادہ ہے۔ ہمارے تلاوت میں جو پھر بھی کسی نہ کسی حد تک کچھ نہ کچھ ابھی وہ بچا ہوا ہے، اگلا مرحلہ یعنی اس کو سمجھنے کا اور پھر اس پہ عمل کرنے والی بارے میں ہماری کمی ہے۔ تو قرآن مجید کو پڑھیں بھی صحیح، سمجھے بھی صحیح کہ قرآن کیا کہہ رہے ہیں، رب مجھ سے کیا کلام کر رہا ہے، مجھ سے کیا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ تو قرآن مجید کا ایک معمول بنا لیں، روزانہ 2 پارے 3 پارے کم از کم۔ رمضان میں مصروفیات الحمدللہ ویسے بھی کم ہو جاتی ہیں، بندے کے پاس ٹائم ہوتا ہے، بجائے اس فضولیات کے موبائل میں الجھنے کے یا ادھر ادھر ہونے کے، تو قرآن مجید کا اہتمام کریں۔ آخری بات ٹائم ختم ہونے والا ہے، گزشتہ جو میں ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم صلاۃ التسبیح کے متعلق یاد کریں گے۔ بہت سے دوست جو ہے اس مہینے میں صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بڑی فضیلت والی نماز ہے، بڑے ثواب والی ہے، اور بہت زیادہ اس کے فضائل ہیں۔ اس کا یہاں فی الحال موقع نہیں ہے، اس کا میں مختصر طریقہ عرض کر دوں۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ اس میں 4 رکعات کی آپ کوشش کریں، اکٹھی نیت کریں 4۔ اگر کوئی بوڑھا ہو، بزرگ ہو، تھک جاتا ہو یا بھولنے کا اندیشہ ہو تو پھر 2 کر کے بھی گنجائش ہے، جائز ہے۔ 4 بہتر ہے، لیکن اگر کوئی مسئلہ ہو جیسے کا 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور طریقہ یہ ہوگا، نماز کی جیسے نیت کرتے ہیں بس وہی نیت ہوگی 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی، اور اس کے بعد سبحانک اللہ ثنا جیسے ہم پڑھتے ہیں، یہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد جو ہے جو اس کی تسبیح ہے یعنی تیسرا کلمہ، بہت سے دوست پوچھتے ہیں نہیں آتا، میں دوہرا دیتا ہوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تیسرا کلمہ ہے، اکثر دوستوں کو آتا ہوتا ہے۔ تو یہ ثنا کے بعد 15 دفعہ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ، جیسے روٹین میں ہم سورۃ فاتحہ الحمد پڑھتے ہیں، اس کے بعد سورۃ جیسے پڑھتے ہیں وہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے جیسے قرات ختم کریں، رکوع میں جانے سے پہلے 10 دفعہ یہی تسبیح پھر پڑھیں۔ 15 وہ ہو گئی تھی، 10 یہ 25 ہو جائیں گی۔ پھر رکوع میں جائیں، رکوع کی جو سبحان ربی العظیم جیسے پڑھتے ہیں 3 دفعہ 5 دفعہ جتنے پڑھیں۔ اس کے بعد یہی تسبیح 10 دفعہ رکوع کے اندر آپ پڑھیں گے۔ پھر جب رکوع سے کھڑے ہوں گے سمی اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد ربنا لک الحمد کے بعد پھر اس میں قوما جسے ہم کہتے ہیں، اس میں 10 دفعہ پھر یہ پڑھیں گے۔ پھر جا کر کے سجدے میں، سجدے کی جیسے روٹین میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں 3 دفعہ 5 دفعہ، اس کے بعد پھر 10 دفعہ آپ سجدے پہلے سجدے میں پڑھیں گے۔ پھر سجدے سے اٹھیں گے، جلسہ یعنی 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اس میں 10 دفعہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد دوسرے سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھیں گے اور اس میں بھی 10 دفعہ پڑھیں گے۔ تو یہ آپ کے ایک رکعت میں یہ 75 ہو جائیں گے، ایک رکعت میں 75 ہو جائیں گے۔ تو اس طرح جب 4 رکعتیں پڑھیں گے تو آپ کی 300 تسبیح ہو جائیں گی۔ اور دوسری رکعت میں جب اٹھیں گے تو پھر کیونکہ اس میں سبحان اللہ نہیں ہوتا دوسری رکعت میں، تو فوراً ہی پہلے وہی تسبیح پڑھ لینی ہے 15 دفعہ، باقی آگے وہی ترتیب ہوئی۔ تو یہ کوشش کریں پڑھیں۔ اچھا اس میں بھی اس کے وہی اوقات ہیں جو عام نوافل کے ہیں، کوشش کریں جو نوافل کے ہیں ان میں پڑھیں۔ البتہ یہ فجر سے لے کر فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے تک، عصر کی نماز کے بعد سے لے کر کے سورج غروب ہونے تک، اور جب دوپہر کا عین زوال کا وقت ہوتا ہے تقریباً 12 ہمارے یہاں تقریباً بن رہا ہے 12 بجے کے قریب، ان 3 وقتوں میں آپ نہ پڑھیں۔ بہت سے میں دوست دیکھتا ہوں، بلکہ ایک مجھے دوست نے بتایا کہ میں کئی عرصے سے پڑھ رہا ہوں اور عصر کے بعد ہی پڑھتا ہوں، بجائے علمی سے، حالانکہ عصر کے بعد اس طرح کے جو نوافل ہیں ان کا حکم نہیں ہے۔ تو ان 3 وقتوں کے علاوہ جس وقت بھی آپ کو ملے پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا تھا، ممکن ہو تو روزانہ پڑھو، یہ ممکن نہ ہو تو ہر ہفتے پڑھو، یہ ممکن نہ ہو تو ہر مہینے پڑھو، یہ ممکن نہ ہو تو سال میں 1 دفعہ پڑھو، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو زندگی میں 1 دفعہ پڑھو۔